سيدنا وسندنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المعظمين وأصحابه المقربين المكرمين وخلفاء الراشدين المرشدين الهادين المهديين وعلماء أمته الكاملين وأولياء ملته الواصلين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الملعون الرجيم. بسم الله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطان القديم الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وعلى نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين أمين الرؤوف الرحيم العليم المكين. ونحمد ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام یہاں پر بارگاہ رسالت پاک کی ہدیہ درود و سلام پیش کریں انشاءاللہ برکت ہوگی. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا.
نہ دیو تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ دیو تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا صرف ایک کالی گم دیوالے پر، دو گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، دو گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، بدلنے جا رہے ہیں یہ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، ہر قسم کی تمہیدات و تنزیلات، ہر قسم کی ریاضات و عبادات، ہر قسم کی تذکرات و تفکرات، ہر قسم کے رکوعات و سجودات اس اللہ کے عالم کی ذات کے لیے جو مالک کے کائنات بھی ہے اور خالق اشتہاد بھی ہے۔ ہر قسم کے ہر سیغے کے ساتھ صدر بزم میں بشام معصوم آمنہ سید انس و جان سرور سروران پیشوا مرسلان مخدوم مخدومان سردار نبیان حاضر و ناظر دین و ہاں مالک و مختار چنین و چنان حجدہ ہزار عالم کی حقیقی روح رمان تتمہ دوران جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد نہایت واجب احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، بسط احترام و تعظیم و اکرام و تسلیم مردان شریف مائیں اور بہنیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تمہید تقریر شروع، جو وقت تمہیدی جملوں میں ضائع کرنا ہے بہتر ہے کہ برسرے آمد برسرے مطلب حضور علیہ السلام مکے کی سرزمین میں ہی پیدا ہوئے، اس بگڑے ہوئے معاشرے میں جہاں شرافت نام کی کوئی چیز نہ تھی، تہذیب و تمدن کا وہاں نام و نشان نہ تھا، جہاں زبردست لوگ زیر دستے لوگوں کے مالوں پہ اپنا ناجائز قبضہ جما لینا اپنا حق سمجھتے تھے، کسی بیٹی کسی بہن کی عزت محفوظ نہ تھی، ڈاکوؤں کو شرفائے شہر کہا جاتا تھا، بیانہ کعبے کا طواف کیا جاتا تھا، دوران طواف سیٹیاں بجائی جاتی، تالیاں بجائی جاتی، شور کیا جاتا، آوازیں کسے جاتے، مرد و عورت، مادر پدر آزاد،
کرتے، میرے حضور نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی، بچپن سے لے کر 40 سال تک حضور نے اپنی زندگی کا ایسا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ غیر بھی آپ کو صادق و امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ اغیار لوگ بھی حضور کو شرفاء کا صدر کہنے پہ تیار ہوئے، مجبور ہو گئے۔ جہاں جھوٹ کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ لوگ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ محمد صادق الامین ہے۔ 40 سال تک لوگ عزت کی نگاہ سے حضور کو دیکھتے رہے۔ جس رستے سے حضور گزر جاتے لوگ اپنی آنکھیں بچھا دیا کرتے تھے، جدھر جدھر حضور جاتے لوگ ان راہ کو دیکھتے رہ جاتے۔ 40 سال کے بعد 40 سال میں مکے میں حضور کا ایک دشمن بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، پورے مکے میں۔ ساری برادری آپ کی تھی، قریشی اور ہاشمی آپ کا خاندان تھا، بڑے بڑے خرمین بھی آپ کی شرافت کی قسمیں اٹھاتے۔ 40 سال کے بعد ایک دن اللہ کے حکم سے حضور بولے اور حقیقت و معرفت کے موتی کھولے۔ حضور نے یوحا کے لب کھولے، پہاڑی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا اور ایک وسیع خطبہ لوگوں کو سنایا اور میٹھی میٹھی زبان سے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ جو تمہارے اپنے بنائے ہوئے بت ہیں، ان کے آگے زمین چکا کے انسانیت کی تذلیل نہ کرو۔ یہ انسانیت کی تذلیل ہے کہ کبھی وہ درختوں کے آگے سر مسجد ہو، کبھی وہ آگ کو سجدہ کرے، کبھی اپنی یہ خوش بختی کی پیشانی گوبر کے سامنے جھکائے، کبھی یہ پانی کے سامنے سجدہ ریزی کرے، کبھی یہ پرندوں کو اپنا معبود مانے، کبھی حشرات الارض کو اپنا خدا مانے۔ یہ انسانیت کی تذلیل ہے، کیونکہ انسان اس کو کہتے ہیں جسے اللہ کہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انسان کے لیے ہیں، لہذا انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی اور کے آگے زمین نیاز جھکائے۔ یہ زمین صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے سامنے جھکے۔ بس یہ بات کہنا تھی۔ کل جو صادق الیقین کہنے والے تھے حضور کو گالیاں دینے لگا، کل جو حضور کے رستے میں اپنے آنکھیں فرش راہ کرتے تھے آج حضور کو پتھر مارنے لگے۔ کل جب جو حضور کو صادق الامین کہتے تھے حضور کو کاذب کہنے لگے۔ کل جو حضور کی بلائیں لیتے تھے آج حضور کو تکلیفیں دینے لگے۔ جرم کیا ہے؟ چوری نہیں کی، یاری نہیں کی، کسی کو مندا نہیں کہا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ میرا اللہ ایک ہے۔ اس جرم میں وہ جو آپ کی بلا لینے والے تھے خون کے پیاسے ہو گئے، وہ جو جان کے محافظ تھے وہ جان کے دشمن ہو گئے۔ اور پھر یہاں تک بات پہنچی کہ حضور کے گلے میں پلٹو ڈال کر اس کو پلٹ دیا۔ کبھی نماز پڑھتے ہوئے اونٹ کی گندی بوجھ لگا کر حضور کے جسم پہ ڈالنے لگے، کبھی حضور کے دروازے پہ گلاسوں کے
اللہ نے حکم دیا محبوب مکہ چھوڑ دو۔ میں سوال کرتا ہوں کہ جس مکے میں وہ پیدا ہوئے، جس مکے میں حضور نے اپنے زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، جس مکے میں حضور نے اس لیے تکلیفیں برداشت کی کہ وہ اللہ کو ایک کہتا ہے، وہ مکہ چھوڑنا حضور کے لیے کتنا تکلیف ہوگا، لیکن آپ نے اپنے اللہ کے حکم کے آگے زمین نیاز جھکا دی اور رات کی تاریکی میں کفار کے جھرمٹ کو چیختے ہوئے عازم مدینہ ہوئے۔ حق تو یہ تھا، حضور نے مکہ چھوڑ دیا تھا، مکے والے جان چھوڑ دیتے، لیکن مکے والوں نے وہاں بھی حضور کو نہیں چھوڑا۔ یہ مکے کے لوگ کبھی جاتے مدینے کے انصار کے مویشی چرا کے لے آتے، کبھی باہر سوئے ہوئے حضور کے غلاموں کو قتل کراتے، کبھی کوئی تکلیف۔ آخر ایک دن انہوں نے یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ جس محمد کو ہم نے اپنے شہر سے نکالا، تم نے اسے امن دیا ہے، بہتر ہے خود ان سے لڑ کے ان کو نکال دیں، ورنہ ہم تمہارے بال بچے ختم کر دیں گے، تمہاری بیویوں پہ قبضہ کر لیں گے، تمہاری جائیدادیں چھین لیں گے۔ یہود تیار ہو گئے ان کے ساتھ، میرے حضور یہود کے مجمع میں پہنچ گئے۔ معلوم نہیں کہ شاید کوئی آپ کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے، مجھے کہیے سبحان اللہ، جا کے رہا کریں۔ یہ احباب مدارس توجہ، بڑی حضور اس مجمع میں پہنچ گیا۔ حضور نے یہود کو کہا سنو، یہ جو کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ یہ تمہارے عزیز و اقارب ہیں، اوس و خزرج کا یہ خاندان ہے، اگر تم مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر ان کو قتل کرو گے تو کن کو قتل کرو گے؟ تمہارے بھائیوں کو؟ ویسے بھی تم بھی ایک خدا کو مانتے ہو، میں بھی ایک خدا کو مانتا ہوں، تم بھی ایک نبی کو مانتے ہو، میں بھی نبی ہوں، تمہارا بھی وحدہ لا شریک وہی، میرا بھی وحدہ لا شریک وہی ہے، تم میرے قریب زیادہ ان سے، اور سن لو اگر تم نے ان کی اعانت کی تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمہارے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، زمین تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی۔ وہ اپنے ارادے سے باز آئے، مگر بیچ بیچ سے مشرکین مکہ کے ساتھ رہے۔ یہودیوں کو حضور سے کوئی تکلیف نہیں تھی، بس وہ کہتے تھے کہ نبی ہمارے خاندان میں آنا چاہیے تھا، نبی یہودیوں سے ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک نیا مطلب لے کے آ گیا ہے۔ الغرض ایک سال بھی نہیں گزرا تھا، ایک سال اور کچھ مہینے ہوئے تھے، ایک دن میرے محبوب امام الانبیاء اپنے رب کی بارگاہ کے گر ملا ہے۔ حضور نے رو رو کے آنسو بہائے، حضور نے اپنے اللہ کو اپنے دکھڑے سنائے، حضور نے اللہ سے التجا کی، یا اللہ میں تیرے حکم میں مکہ چھوڑ کے مدینے آ گیا، اب مجھے یہاں بھی نہیں جینے دیتے، میرے صحابہ بھی یہاں بھی ظلم کرتے ہیں، مولا تو حامی و ناصر ہے۔ تو میرے اللہ کا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن دیا جاتا ہے، اجازت دی جاتی ہے کہ صحابہ کو کہو تلواریں نکالیں۔ اب شرافت کی زبان نہیں ہوگی، اب اجازت ہے، جیسے انہوں نے ان کو گھروں سے نکالا ہے، ان کو جواب دیجیے۔ اور یاد رکھیں اسلام نے کبھی بھی جنگ کسی پہ مسلط نہیں کی۔ اسلام کا مادہ سلم، سلم کا مادہ شانتی، ایمان کا مادہ امن۔
مذہب کا مادہ ہی سلامتی اور امن ہو، وہ کسی پہ جنگ تسلط کرے گا۔ اسلام میں جب بھی قلم تلوار اٹھائی ہے آپ نے دفاع میں اٹھائی ہے۔ توجہ ہے حضرات، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں تاریخ کے اوراق پلٹ رہا ہوں، میں آپ کو بات نہیں سنا رہا، میں تقریر نہیں سنا رہا، میں تاریخ کے اوراق پلٹ کے تمہیں دکھا رہا ہوں۔ چلو مان لے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی یہ اسلام خلق محمدی سے نہیں پھیلا، یہ تلوار سے پھیلا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر تلوار سے پھیلا ہے، ایک طرف ہے 1000 تلوار، ایک طرف ہے 8 تلواریں، ایک طرف ہے 70 اونٹ، ایک طرف ہے 700 اونٹ، ایک طرف ہے 2 گھوڑے، ایک طرف ہے 300 گھوڑا، ایک طرف ہے 313۔ یہ تعداد حضرت جالوت کے تعداد کے مطابق تھی۔ ایک طرف ہے 1000 سے زیادہ، یہ طالوت کے لشکر کے مطابق تھی۔ اور ایک تھے اسلام کو مٹانے والے، دوسرے تھے اسلام کو بچانے والے۔ یہ لہجہ تھے اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے، وہ لشکر والے تھے اسلام کا پرچم سرنگوں کرنے کے لیے۔ یہ تھے ایک والے، وہ تھے 360 والے۔ یہ ایک کو مانتے تھے، آج قدرت معبود نکلنا تیرا کام ہے، اگر میں تیرے لشکر کو فتح نہ دوں تو مجھے خدا کون کہے گا۔ اب لشکر تیار ہونے لگا، توجہ ہے حضرات، جا کے بڑی مہربانی، لشکر تیار ہونے لگا، وردی شروع ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کبھی کبھی جوان ہمت والے فوجی وردی کی ہونا، جب ہونے لگے نا تو ایک مائی مار گئے ایک ساتھ امام میں عرض کرتی ہے رسول اللہ، میرا اگر آج خامد زندہ ہوتا تو میں اپنے خامد کو تیار کر کے لاتا، اگر میرا باپ زندہ ہوتا میں اپنے باپ کو لاتی، اگر میرا بھائی زندہ ہوتا میں اس کو فوجی بناتی۔ میرے سر پہ میرا خامد بھی نہیں ہے، میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرا بھائی بھی کوئی نہیں ہے، صرف یہ 2 ننھے بچے ہیں، وہ بارگاہ رسالت میں لے کے آئیں گے۔ میرے رسول نے کہا، فرمایا بھائی یہ میدان جنگ ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تو وہ بچے بولے، یا رسول اللہ آپ ایسا کریں، ایک کو فرما لے، ہماری ماں کا دل رہ جائے گا، ہماری ماں رہ جائے۔ کیسی وہ ماں تھی؟ وہ مائیں تھی کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ آج کی ماں کہتی ہے نانا تاریخ لبیک کا نام نہ لینا، پولیس والے پکڑ لیں گے۔ وہ ماں بیٹے کو تیار کر کے بھیج رہی ہے، کہا اگر میرے بچے ہو تو زندہ واپس نہ آنا۔ حضور نے بڑے کو فرما دیا، فرمایا چلو یہ مجاہدین کو پانی پلائے گا، چلو کچھ زخمیوں کو پٹی کرے گا، کچھ کام آئے گا۔ وہ چھوٹا آگے بڑھ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دیانت پہ، آپ کی ذہانت پہ، آپ کے انتخاب پہ اعتراض تو نہیں کر سکتا، مگر انتخاب صحیح نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میں اس سے شاذور ہوں، میں اس سے طاقتور ہوں، میں اس سے ہمت والا ہوں، ہماری کشتی کروا لو، اگر میں اس پہ گرا دوں تو پھر مجھے قبول کر لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاری پر پہنچی کیا سبحان اللہ۔ میں بات کرتا ہوں آپ کو دل کو لگتی ہے، جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں میرا دل بھی خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور جانتے تو تھے نا سب کچھ، وہ جانتے تو سب کچھ تھے، مگر حضور انصاف کو سب فرماتے تھے۔ فرمایا چلو کشتی کرو گے۔ وہ کشتی ہونے لگی نا تو چھوٹے نے بڑے کو کہا
تمہیں معلوم ہے کہ حضور کے فیصلہ فرما لیتے واپس نہیں لیتے. حضور جو فیصلہ واپس نہیں لیتے. ہاں پتہ ہے کہ اگر تو قبول ہو گیا ہے نا تو میرے لیے تم گر جاؤ. جب تم اسلام کے لیے گرو گے اللہ تمہیں عزت دے گا. بڑا گر گیا میرے حضور میں سمجھ گیا تمہاری چاہتا. چلو دونوں چلو. توجہ حضرات، حضور علیہ السلام نکلے. ان میں 30 فوجی ایسے تھے جنہوں نے صرف ایک لنگوٹ پہ چھاپ دیا. ایک لنگوٹ، چمچ نہیں تھا، گلے میں قمیص نہیں تھا، سر پہ امامہ نہیں تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا. 70 میل کا فاصلہ تھا. جانا ہے، جیٹ کا مہینہ ہے، پہلے روزے ہیں. روزے کا تجربہ کوئی نہیں ہے، پہلے روزے ہیں. دوسرے روزے کو ابھی روزے کا تجربہ بھی نہیں ہے. پہلے روزے ہیں، جیٹ کا مہینہ ہے، گرمی کا موسم ہے. گرمی شدت کی ہے، ریگستان عرب ہے جہاں پہاڑ بھی آگ برسایا کرتے تھے. اور تیار ہو کے یہ لشکر نکلا 313 جن کا جنرل خود میرا کملی والا معبود تھا. حضور علیہ السلام نے لشکر کو بٹھایا. میرے حضور علیہ السلام نے کہا مجھے مشورہ کرو. حضرت ابوبکر اٹھے. یا رسول اللہ، مہاجرین کی طرف سے میں ایک ہی کافی ہوں، سارے میرا احترام کرتے ہیں، سارے ادب کرتے ہیں. یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے کہنے پہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا، ہم نے آپ کے کہنے پہ برادری کے ظلم و ستم سہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ اپنی جائیدادیں چھوڑی، ہم نے آپ کے کہنے پہ اپنے مکانات چھوڑے، ہم نے آپ کے کہنے پہ مکہ چھوڑا، ہم نے آپ کے کہنے پہ یہاں تک آئے. اب کیا آپ فرمائیں گے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ حکم دیں. ویسے چلتا نہیں تھا، چلو سارے دے پابندیاں نے. ادھر سارا جمعہ سپیکر ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں. درود پاک پڑھی جا. جی عوامی مدارس توجہ. یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے کہنے پہ کیا نہیں کیا. کیا یہ وہی عثمان ہے نا جس کو کھجور کی سب میں لپیٹ کر الٹا لٹکا دیا جاتا تھا، نیچے سے دھونی دی جاتی تھی؟ یہ وہی بلال ہے نا جس کو تتے بھگتے ہوئے کولوں پہ لٹکا دیا جاتا تھا؟ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے لیے بہت ستم سہے ہیں، ہم آپ کے کہنے پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. میرے حضور نے پھر فرمایا مشورہ دیں. صحابہ خاموش. حضرت سعد اٹھے. کہتے یا رسول اللہ، کیا آپ مروے سفر ہماری طرف ہے، انصار کی طرف ہے؟ فرمایا ہاں. عرض کی یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو کہے کہ تم لڑو ہم تماشا دیکھتے ہیں. ہم ہیں محمد والے. یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں کہیں گے ہم چلا کے لگا دیں گے. اگر آپ کہیں گے ہم تلواروں سے ٹکرا جائیں گے، ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوگی. یا رسول اللہ، آپ نہ گھبرائیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، جہاں تک آپ کہیں گے وہاں تک ہم چلیں گے. میرے حضور نے فرمایا صحابہ سن لو، اس لشکر کو دنیا کائنات کی کوئی طاقت جو ہے وہ ہرا نہیں سکتی ہے. کوئی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، ہرا سکتی ہے. جن کا جذبہ اتنا بلند ہو. ہم جا رہے ہیں، صرف 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں. کتنی سواریاں ہو گئی بھائی؟ 72. تو فوجی کتنے ہیں؟ 313. سفر کتنا ہے؟ 70 میل کا. پاؤں ننگے ہیں، عرب کی زمین ہے، منہ میں روزہ ہے.
یہ چل رہے ہیں۔ حضور ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فتح آپ کی ہے، میرے اللہ نے کہہ دیا ہے۔ میں پورا واقعات بیان کروں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ الغرض آپ وادی بدر میں پہنچے۔ بدر میں جتنے کنویں تھے ان پہ قریش قبضہ کر چکا تھا۔ میں قریش کی تیاری، ادھر آنا، یہ کیوں آ گئی یہی بیان کروں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ کو ذرا توجہ، تو حضور علیہ السلام ایسی جگہ پہ ٹھہرے جو ریگستان کا علاقہ تھا۔ اب کنواں تو ان کے پاس تھا کو نہیں، بہت سارے کالج تھے، وہ تھے ان کو، اور صحابہ کو پینے کے لیے پانی نہیں تھا، افطار کے لیے کھانا نہیں تھا، روزہ تھا۔ ایک ایک کھجور مل رہی ہے۔ کیا کوئی ہے میں میرے سمیت آپ میں سے تو جو ایک کھجور پہ گزارا کرے؟ صحابہ وہ صحابہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید، وہ حضور کا رخ زیبا لے کر زندہ تھے، ان میں جذبہ سلام تھا، وہ ہماری طرح بکنے والے نہیں تھے، جھکنے والے نہیں تھے، وہ خریدے نہیں جا سکتے تھے۔ مغرب ہو گئی، اب میرے نبی نے سر اس ریت پہ رکھا، مصلی نہیں تھا، قالین نہیں تھا، ننگی ریت پہ میرے حضور نے سر رکھا، آنکھوں سے نہریں جاری۔ کہا مولا میں یہ بندے لے کے آ گیا ہوں، تھوڑے ہیں تو تیرے ہیں، لیکن یا اللہ مجھے یقین ہے یہ تھوڑے ضرور ہے، دل کے کوڑے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ میں تیرا محبوب کے نام سے کہتا ہوں، اگر یہ میری جماعت آج ہر گئی، قیامت تک تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، قیامت تک تیری توحید ختم ہو جائے گی، لوگ تجھے کوئی یاد نہیں کریں گے۔ مولا میرا کام تھا ان کا منہ پھیرنا، ان کا دل پھیرنا، تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ میں نے کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، مگر ان کے لیے پانی مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، اونچی کیا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ میں ان کے لیے پانی مانگتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، آواز اللہ نے کہا میکائی جی رب جلیل، فرمایا جلدی کرو، ابر کو اٹھاؤ، بدر پہ لاؤ اور اس کو برساؤ، جل تھل کر دو۔ اب بادل برسنے لگا، کچھ گرجنے لگا، زمین پہ آنے لگا، حضور نے تالاب بناؤ۔ صحابہ نے فوری طور پہ بہت بڑا ایک تالاب بنایا، پانی اس میں جمع کر دیا۔ اب ریت جم گئی، ادھر کفار تھے نیچی جگہ میدانی علاقے میں، وہاں کیچڑ ہو گیا، ادھر ریت کا میدان بن گیا۔ میرے محبوب نے کہا صحابہ مبارک ہو، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیسا انتظام کر دیا ہے۔ صحابہ نے خوب سیر ہو کے پانی پیا۔ اب صبح کا وقت تھا، صبح کا ٹائم تھا، حضور نے کہا بلال جی محبوب رب ذوالجلال، فرمایا آج وادی بدر میں اذان سناؤ، تاکہ یہ ریت کے ذرے بھی تیری اذان کی گواہ ہو جائیں، ان کو بھی پتہ چل جائے۔ بلال نے اذان کہی، اور وہ اذان بلال کی تھی، وہ ہماری اذان نہیں تھی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، ہماری ہے رسمی اذان۔ ہم صرف سپیکر میں اپنی آواز پہنچانے کے لیے اذان پڑھتے ہیں، نبی کی سنت کی مخالفت کر کے اذان پڑھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جی میں حضور کی اذان پڑھ رہا ہوں، تو چہرے پہ حضور کی سنت لاتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تیرے پیٹ میں بل پڑ کے حضور کی سنت رکھتے ہوئے، یہ سکھلاوا اسلام میں نہیں چلے گا۔ کسی کو غصہ لگتا ہے تو لگ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کی اصولوں سے
خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دو نمبری نہیں چلے گی۔ اذان بلال کی تھی اور ایسی اذان تھی کہ عرش والوں میں کوہرام مچ گیا۔ مولا اذان تو بلال نے بڑی پڑھی ہے، مگر آج اذان کا انداز نیا ہے۔ آج تو اذان مجاہدین کے دلوں کو گرماتی ہوئی گزر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ کہا بھی صحابہ میری ایک تجویز ہے۔ جی ابوبکر صدیق فرمائیں وہ جو اونچی جگہ ہے نا وہاں ایک ٹیلا بنا ہوا ہے، اس پہ عریشہ بنایا جائے، چھپڑ ڈالا جائے، یہ لکڑیاں کاٹ کر کے حضور اس میں آرام فرمائیں۔ حضور ہمارے لیے دعا کریں، وہاں ہم میدان میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی جی فرمایا مسئلہ یہ کہ حضور کی حفاظت کے لیے کون ہوگا؟ حضور کی حفاظت کو معمولی چیز نہ تھی، جان دکھوں میں ڈالنے والی تھی، چونکہ دشمن حضور پہ حملہ کرنے والے تھے، صحابہ سے کوئی غرض نہیں تھی ان کو۔ تو جو علی نے جواب دیا سننے کے قابل ہے، کہا ابو بکر مشورہ بھی تم نے دیا ہے، یہ حفاظت بھی تمہارے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اللہ نے ہجرت کی رات اپنی امانت تجھے دی ہے، آج ہم بھی اللہ کی امانت تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اچھا لوگوں نے کہا اس کام کے لیے علی بہتر نہیں۔ ابو بکر نے کہا اگر علی ادھر آ جائے گا تو میدان میں کون جائے گا؟ میدان علی کے لیے ہے۔ جاؤ میرا دعویٰ ہے، میں کشمیر والے مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں، سب کو کہتا ہوں، اگر تم فتح چاہتے ہو تو علی کا نعرہ لگانا تیرا کام ہے۔ اگر علی کا نعرہ لگا کے میدان میں اتر فتح نہ ہو تو میری گریبان پکڑ لینا۔ وہ علی کو چھوڑ کے کہتا فتح ڈھونڈ لے۔ فتح اللہ نے علی کے نام پہ رکھی ہوئی ہے۔ کوئی میدان دیکھو اسلام کا، خیبر دیکھو نا، جب تک علی نے گیا فتح تو نہیں ہوا۔ فتح اللہ نے علی کے لیے رکھی ہے۔ جی ہوا بن مزانش توجہ، حضور عریشے میں چلے گئے، ادھر سے جو چلا نا قافلہ کفار کا، انہوں نے اپنے اونٹوں کے گھٹنوں کے ساتھ وہ باندھے ہوئے تھے نکارے، چلتے تو آواز پیدا ہوتی، آگے آگے گانے والیاں عورتیں رجت پڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ ادھر 313 تھے، 8 تلواریں تھیں، کھجور کی لکڑیوں کو لفا کے رسیاں باندھ کے تیر بنائے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے کل سامان۔ وہ کیا خوب لکھا حفیظ جلندری نے، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، ارے اس لشکر کا افسر ساتھی سی نوری کملی والا تھا، نہ دیوا تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا صرف محمد غازی کملی والے پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر وہ بجاتے ہوئے گانے گاتے ہوئے آئے، ادھر گردنیں جھکاتے ہوئے آئے، اللہ کا شکر کرتے ہوئے آئے، اور میرے محمد کریم سر سجدے میں رکھتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، آپ کے کاندھے سے کملی اتر جاتی ہے، ابو بکر بار بار درست کرتے ہیں، حضور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مولا یہ ان کو کوئی کسی سامان پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ ہے سامان والے، یہ ہے ایمان والے، وہ ہے فوج والے، یہ ہے موج والے۔ سبحان اللہ۔ وہ اسلام کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، یہ اسلام کو بچانے کے لیے آئے ہیں، وہ تیرے نام کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مولا تیرا مجھ سے وعدہ تھا، تو نے وعدہ کیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو نے حکم دیا تو میں نے ان کو کہا ہے۔ آواز قدرت محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، ذرا میدان تو پڑھنے دینا، پتہ نہیں لگ جائے گا ابھی۔ اب میدان آیا، حل میں مبارک، اس کا شہبہ بڑے بڑے جھگڑا،
ادھر سے میرے حضور نے مدینے کے انصار کو کہا، مکے والوں نے کہا تم کون؟ ان کا جی ہم انصار ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کیا بکریوں کی طرف آپ کے ساتھ لینے آئے ہیں؟ اے محمد اگر بھیجنا تو ہمارا کفر بھیجو۔ تو میرے رسول نے کہا علی نکلو، چچا حمزہ نکلو۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک منٹ میں وہ تینوں ڈھیر نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے۔ کافروں نے کہا یک بار کی حملہ کر دو۔ میرے رسول نے کہا دیکھنا، پہلے تیر چلانا، بالے نہ چلانا، تلوار نہیں اٹھانا، جب قریب ہے پھر بھالا استعمال کرنا۔ بھالا نیزہ ہوتا ہے جو دور سے پھینکا جاتا ہے، اس کے بعد پھر تلواریں اٹھانا۔ جب گمسان پڑی نا تو وہ بچے جو ننھے سے مدینے سے آئے تھے، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کندھوں پہ جا کھڑے ہوتے ہیں، چچا ہمیں بتاؤ وہ ابو جہل کون ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا، مدینے کے رہنے والے ہیں نا، ہمیں بتانا وہ کون ہے۔ میں نے کہا بیٹا تم کیا کرو گے؟ تمہیں پتہ نہیں، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ حافظ تیری عظمت کو سلام، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ بچے کہتے وہ دستہ کب تلک روکے گا اس کی موت کا رستہ۔ اگر حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، وہ دستہ کب تلک روکے گا اس کی موت کا رستہ۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتا تم نے کیا کہنا ہے؟ کہا سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ میرے محبوب باری کو۔ انہوں نے کہا بچوں عمریں تمہاری چھوٹی ہیں، جذبے تمہارے بڑے ہیں۔ بچے کہتے ہیں چچا کبھی بھی عمریں کام نہیں آئی، جب بھی کام آتے ہیں جذبے کام آتے ہیں، جذبے کام آتے ہیں۔ ان کا پھر دیکھو وہ کپڑے گھوڑے پہ جو ہے نا، اسی کو ابو جہل کہتے ہیں، جو لشکر کی کمان کر رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے عقاب کی طرح اس پہ لپکتے ہیں اور لشکر کو چیرتے ہوئے ابو جہل تک پہنچتے ہیں۔ ارے اتنی دیر تک لڑتے ہیں، ایک کا بازو کٹ جاتا ہے، وہ لٹک جاتا ہے، وہ اپنے پاؤں کو نیچے رکھ کے چیر کے دور پھینک دیتا ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑ لیتا ہے۔ اتنی دیر تک نہیں ہٹے جب تک ابو جہل اپنے گھوڑے سے نیچے نہیں آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کہا جاتا ہے جی حالات کو دیکھو جی، اسلام حالات کا تابع نہیں ہے، اسلام تیرے حالات کا محتاج نہیں ہے، اسلام خود تیری حفاظت کرتا ہے، اسلام خود تیرا محافظ ہے۔ ذرا اسلام کا ہو کے تو دیکھنا، اسلام کو سینے میں بسا کے تو دیکھنا، یہ خود تیری حفاظت کرتا ہے۔ جو علماء کو بے محنت کے روزی دے سکتا ہے، جو علماء کو بغیر دولت کے عزت دے سکتا ہے، جو علماء کو بغیر عزت کے ممبر پہ بٹھا سکتا ہے، آج بھی اسلام میں جو بھی آئے گا اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ احباب المدانش، وقت کی باغڈور میرے ہاتھ میں نہیں، ورنہ جی چاہتا تھا کہ بدر کے میدان کے کچھ مناظر آپ کو عجیب دکھائے جائیں، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، کیونکہ آپ لوگ بھی آتے ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی فصل کی کٹائی شروع ہے، ہر زمیندار جو ہے نا وہ مجبور ہوتا ہے کہ جلدی جلدی نماز بھی ہو جائے، میری فصل کا بھی نقصان نہ ہو۔ آج سب دعا کریں یا اللہ ہر مسلمان کی فصل خیریت سے اس کے گھر میں آ جائے، ہر مسلمان کی فصل خیریت سے آ جائے۔ پچھلے سال مجھے ایک آدمی کہتا تم یہ کیوں دعا کرواتے ہو؟ میں نے کہا پیلے تو پاگل ہے، میں اس لیے دعا کرواتے ان کے گھر میں آئے گی تو مجھے ملے گی نا، میں تو اپنا بھی سوچنا ہے نا بھائی اگر آپ کے گھر میں جتنی فصل زیادہ آئے گی مجھے اتنی زیادہ ملے گی، آپ کو اللہ دے گا تو آپ کے بہانے اللہ مجھے بھی دے رہا ہے، تو پھر دعا کرنی چاہیے یا نہیں؟ دعا کرنی چاہیے اللہ ہر ایک کی فصل خیریت سے لے آئے، اور اگر فصل کسی کی کم ہو اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ روحانیت کی برکت اس میں ڈال دے۔ بقیہ باتیں اگر زندگی رہی تو پھر سے ہی، اور اگلا جمعہ تو جمعہ الوداع ہوگا انشاءاللہ۔
اگلا جمعہ الوداع ہوگا، اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس دن بدر ہوا تھا نا، رمضان کی 17 تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کیا دن ہے بھائی؟ رمضان کی کتنی ہے؟ اس دن بھی 17 رمضان تھی، دن جمعے کا تھا۔ آج ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اگر پہلے روزے رکھ کے صحابہ تلوار چلا سکتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ روزے رکھ کے دنیا کے کام کرنے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ تیری اور آپ کے حال محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت دنیا بہتر فرمائے، آمین۔